अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJ TV पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीखों का मसला बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हल कर दिया है। आज 5 रुकनी बेंच में 3-2 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पढ़ कर जाने वाले फैसले के मुताबिक पंजाब में इलेक्शंस सदर पाकिस्तान की दी हुई तारीख यानी 9 अप्रैल पर कराए जाने की कोशिश की जाएगी। और सदर पाकिस्तान ने पंजाब की हद तक जो तारीख दी थी वो आईनी तौर पे दुरुस्त थी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से ये करार दिया है कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सदर ममलिकत की तरफ से दी गई जो तारीख थी वो गलत थी। मगर अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से गवर्नर KPK जो हैं वो पाबंद हैं आइन के तहत कि वो इलेक्शन की तारीख देंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वो पंजाब के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सदर पाकिस्तान से मुशावरत के बाद फिर सदर पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात की नई तारीख देंगे। और अगर 9 अप्रैल को ये इलेक्शन नहीं हो सकते किसी वजह से तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों पे सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत का सिलसिला शुरू किया जाना है। और इसके साथ ही KPK की हद तक जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उससे मुशावरत करने के बाद तारीख का ऐलान करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से सदर पाकिस्तान की पंजाब में दी गई इलेक्शन की तारीख को आईनी और जायज करार दिया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करे। आज 5 रुकनी बेंच के इस फैसले से बज़ाहिर ये मामला हल हो गया है, मगर एक और जो मसला है वो 2 जजों का इख्तलाफ है 3-2 की इस अक्सरियत में, जहां 3 जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अक्सरियत से सदर पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में दी गई तारीख को जायज करार दिया। वहां 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफ किया है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा है कि आज खुद कार्रवाई या सुओ मोटो का जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का उसके तहत ये दरख्वास्तें सुनी ही नहीं जा सकती थी, खास तौर पे जब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। और लाहौर हाई कोर्ट में तो एक जज ने फैसला भी सुना दिया था। तो 2 जजों ने इख्तलाफ किया है, मगर सबसे अहम बात यह है कि 2 जजों ने अपने इख्तलाफी नोट में उन 2 जजों के साथ इत्तफाक किया है जिन 2 जजों को इस बेंच से अलग कर दिया गया था। जी हाँ, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी जो 9 रुकनी बेंच में शामिल थे, जिस बेंच को तोड़ के यह नया बेंच बनाया गया था। जस्टिस याया और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपना सुओ मोटो अख्तियार इस्तेमाल करते हुए इन दरख्वास्तों की समाप्त नहीं कर सकती। और उन 2 जजों ने भी कहा था कि इन दरख्वास्तों को खारिज करना चाहिए, इसमें जो है मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समाप्त नहीं है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी जिनको इस बेंच से अलग किया गया था, इन दोनों के जो इख्तलाफी नोट हैं 9 जजों के बेंच के जो हुक्म का हिस्सा हैं, इन 2 जजों के साथ इस 5 रुकनी बेंच के 2 जजों ने इत्तफाक कर लिया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी ने जो हमारे साथी जजेस थे जो पहले इन्हीं दरख्वास्तों पर फैसला दे चुके हैं, वो दोनों जजों से ये दोनों जजेस इत्तफाक करते हैं। तो अब तकनीकी एतबार से एक नया कानूनी सवाल पैदा हो गया है कि अगर 4 जजेस जो हैं इन दरख्वास्तों को काबिल समाअत होने से इनकार कर रहे हैं कि दरख्वास्तें सुनी ही नहीं जा सकती, तो फिर इस 5 रुकनी बेंच में 3 जजों को अपने आप को अक्सरियत करार देने का कैसे हक मिलता है। तो एक नया कानूनी सवाल जरूर खड़ा हुआ है। और ये दुरुस्त है कि 9 रुकनी बेंच जब टूटा था, जब खत्म हुआ था, तो तमाम 9 रुकनी जजों ने
یہ تسلیم کیا تھا کہ اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، دوبارہ بنایا جائے، مگر جب ریکانسٹیٹیوٹ ہوا تو ان 5 ججوں کے اندر سے 2 ججوں نے پھر کہا کہ جو پہلے 2 جج تھے انہوں نے درست طور پہ تحریک انصاف کی اور یہ درخواستیں جو ہیں وہ خارج کی تھی اور کہا تھا یہ قابل سماعت نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جو اب کے 2 ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف تو درخواست گزار ہی نہیں تھی، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ درخواست گزار بھی تھی، وہ فیصلہ بھی لے چکی تھی، اور اس فیصلے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک اپیل بھی زیر سماعت ہے۔ تو ایک نیا قانونی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جو 5 ججوں کے بینچ کے اندر 2 ججز ہیں، انہوں نے اپنے حکم میں لکھ دیا ہے کہ وہ اتفاق کرتے ہیں ان 2 ججوں سے جو اب اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ تو کیا یہ 3-2 کی اکثریت ہے یا پھر یہ 4-3 کی اکثریت سے درخواستیں خارج ہو چکی ہیں؟ اب یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے، مگر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بینچ نیا بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اور جو 27 فروری کا جو آرڈر ہے اس پہ 9 ججوں نے دستخط کیے تھے، اور اس آرڈر میں یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اس بینچ کی تشکیل نو کریں گے، اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس نے اگر اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا ہے تو کیا 9 رکنی بینچ کے جو 2 ججز تھے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی، کیا ان کی جو رائے تھی، اختلافی نوٹ تھے، کیا وہ اس بینچ کے فیصلے میں بھی شمار کیے جا سکتے ہیں، یا پھر یہ 2 ججوں کا جو اختلافی فیصلے ہیں ان کو بھی 63A کی آئین کی تشریح کے مطابق ان 2 ججوں کا ووٹ بھی اب ان 5 ججوں کے فیصلے میں شمار نہیں کیا جائے گا؟ تو بہرحال ایک آئینی ابہام پیدا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جب لفظ ریکانسٹیٹیوشن آف دا سیم بینچ ہے، اگر یہ سیم بینچ ہے اور ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے تو پھر یقیناً یہ سوال اٹھے گا کہ جو 2 ججز اس بینچ میں اب نہیں ہیں، انہوں نے جو درخواستیں یہ خارج کی تھی، تو اب ان 2 ججز کو جو اس بینچ میں موجود ہیں ملا کے 4 ججز جو ہیں وہ درخواستیں اگر خارج کر رہے ہیں، اور جو 2 دوسرے ججز تھے جسٹس جاوید الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے تو والنٹرلی رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو الگ کیا تھا، تو اس لیے ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، مگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی جو 27 فروری کا حکم نامہ تھا اس میں یہ واضح نہیں کیا تھا کہ ان 2 ججوں نے ریکیوز کیا ہے، انہوں نے صرف یہ کہا تھا اس حکم نامے میں کہ ہم ایک نیا بینچ بنا رہے ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے جو اختلافی نوٹ تھے ان کو اس 27 فروری کے حکم کا حصہ بنا دیا تھا۔ تو تکنیکی اعتبار سے اگر اسی بینچ کو دوبارہ تشکیل کیا گیا ہے، وہی بینچ تھا، وہی درخواستیں تھی، وہی سوال تھا، تو پھر اسی بینچ کو دوبارہ تشکیل ہونے کے بعد جو پرانے بینچ کے 2 ججوں کی رائے ہے کیا وہ اس بینچ کے فیصلے کا بھی حصہ ہوگی یا نہیں؟ اب یہ وہ سوال ہے جس کا قانونی ماہرین نے جواب دینا ہے، اور شاید حکومت پاکستان یا جو فریقین ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، وہ اس وضاحت کے لیے، اس نکتے کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ میں ایک نئی درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں، اور کیا وہ درخواست اسی بینچ کے سامنے لگنی ہے یا اس کے اوپر فل کورٹ بیٹھے گی یا اس سے کوئی ڈیفرنٹ بینچ ہوگا؟ اب اس بات کا تعین بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کریں گے۔ تو بظاہر اب 3-2 کی اکثریت سے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں فوری طور پہ الیکشن کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور مگر تکنیکی اعتبار سے جو 2 معزز ججوں نے اختلاف کیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے، اس اختلافی نوٹ کے اندر انہوں نے خاص طور پہ یہ لکھا ہے کہ ہم نے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے ان درخواستوں کو خارج کیے جانے کے اس اختلافی نوٹ کے حمایت کرتے ہیں، تو یوں یہ 4 ججز ہو گئے جو ان درخواستوں کو خارج کرنے کا وہ حکم سنا چکے ہیں، اور یوں ایک لحاظ سے یہ 4-3 کی اکثریت سے درخواستیں خارج بھی ہو گئی ہیں۔ مگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آج حکم جو پڑھ کے سنایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اکثریتی فیصلہ ہے اور اکثریت 3-2 کی ہے، نہ کہ 4-3 کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ 3-2 کی اکثریت کا فیصلہ ہے، جس کے مطابق
اب پنجاب میں فوری طور پہ الیکشن ہونے ہیں، صدر اور الیکشن کمیشن نے مشاورت کے بعد تاریخ دینی ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی فوری طور پہ الیکشن ہونے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد نئی تاریخ دینی ہے۔ تو 3/2 کا یہ فیصلہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ 3/2 کا فیصلہ ہے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے 27 فروری کے اپنے حکم میں جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں یہ کیوں نہیں لکھا کہ وہ اس بینچ سے ریکیوز کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں ریکیوز نہیں کر رہا، مگر جسٹس عطر من اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں اور میں یہ کیس نہیں سننا چاہتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ ضرور کہا تھا کہ میرا اس بینچ پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر یہ فیصلہ انہوں نے چیف جسٹس پہ چھوڑا تھا، انہوں نے ریکیوز نہیں کیا تھا۔ تو چیف جسٹس نے ان دونوں ججز کو جو نکالا تو بعد میں آ کے کمرہ عدالت میں یہ اعلان کیا کہ 4 ججوں نے ریکیوز کیا ہے، یعنی کہ از خود ہی بینچ سے وہ ہٹ گئے ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے۔ حالانکہ آج کے اور ان اختلافی نوٹ کو اگر پڑھا جائے جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے، اور آج کے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل کو پڑھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چاروں ججز جو ہیں یہ ان درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کے خلاف اپنی رائے دے چکے ہیں، اور دوسری طرف 3 ججز ہیں، جسٹس عمر طاہر بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر۔ تو یہ 3 ججز جو ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں قابل سماعت بھی تھیں اور الیکشن بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اب جلد ہونے چاہیے۔ تو یہ درخواستیں بظاہر جو ہیں انہوں نے قبول کر لی ہیں، مگر چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے جو تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ چاروں ججز نے رضاکارانہ طور پہ بینچ سے دستبردار ہوئے، وہ تاثر بظاہر اب غلط ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ صرف جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی کوئی وجوہات سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی ان کا کوئی نوٹ آیا ہے کہ ہم ریکیوز کر رہے ہیں، مگر جسٹس عطر من اللہ کا اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ بھی اس 9 رکنی بینچ کے آرڈر کے حصہ ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں۔ تو یوں بظاہر ایک نقطہ نظر کے مطابق یہ 4-3 کی اکثریت سے یہ درخواستیں خارج ہو چکی ہیں۔ اب چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے آج فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے ایک اور بڑی ہی ایک حیران کن بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مختصر حکم ہے، اس کی تفصیلی وجوہات بعد میں آئیں گی، اور تفصیلی وجوہات کے علاوہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ امپلیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے، مگر جو باتیں ہم اس شارٹ آرڈر میں کر رہے ہیں ہم ان باتوں کو مزید پھیلا بھی سکتے ہیں۔ اب وہ مزید پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے یہ بات کی ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کل تفصیلی حکم میں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال اور ان کے ساتھی 2 ججز جو ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا آئین کی سنگین خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور کوئی سخت اگر فیصلہ آتا ہے تو یہ معاملہ آرٹیکل 6 اور آئین سے غداری تک بھی جا سکتا ہے۔ تو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے اس مختصر حکم میں ہلکی سی ایک ٹریلر چلایا ہے یا جھلکی دکھائی ہے کہ تفصیلی آرڈر میں بھی پھر کچھ نئی سخت باتیں آ سکتی ہیں، اور اگر خاص طور پہ اگر اس 3-2 کے اکثریت کے فیصلے پر حکومت نے عمل نہ کیا یا الیکشن کمیشن نے عمل نہ کیا۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے بھی یہ فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان گورنر پنجاب سے مشورہ کر کے پنجاب کے اندر الیکشن کی تاریخ دی، جس پہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن یہ تاریخ نہیں دے سکتا، تو اس لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اس سنگل جج کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل یعنی 2 ججوں کے سامنے اپیل بھی دائر کر رکھی تھی، جس کا بھی فیصلہ نہیں آیا تھا۔ تو اب سپریم کورٹ کی طرف سے اب یہ 3-2 کا جو فیصلہ آیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ گورنر خیبر پختونخوا سے مشورہ کرے اور گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کی تاریخ دے، اور صدر پاکستان سے مشورہ کرے، اور اس کے بعد صدر پاکستان پنجاب میں جو ہے الیکشن کی تاریخ دے۔ تو اب اس حوالے سے جو نیا ابہام پیدا ہوا ہے کہ کیا یہ 3-2 کا اکثریتی فیصلہ ہے یا یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، جس کے مطابق یہ درخواستیں قابل سماعت نہیں تھی اور خارج کر دی گئی ہیں۔ تو کیا اب اس وضاحت کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی وضاحت مانگی جائے گی؟ کیونکہ اب ذمہ داری تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ڈال دی گئی ہے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے۔
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि तमाम जो इदारे हैं, हुकूमती महकमे हैं, वो आइन के तहत पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करने के लिए। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी किस्म का इलेक्शन कराने के लिए, जनरल इलेक्शन कराने के लिए सूबों में या मुल्क में कोई फैसला करता है, तो तमाम इदारों को भी पाबंद किया गया है 3-2 के इस फैसले के मुताबिक। मुख्तसरन आपको बताते चले जो कि फैसला आया है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा है कि आइन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो पंजाब की हद तक तारीख देने का जायज इक़दाम उन्होंने किया। और जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे गवर्नर की आइनी जिम्मेदारी थी तारीख का देना। और फिर जो सदर पाकिस्तान का पंजाब की हद तक जो ऑर्डर था वो जायज़ था, मगर खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो सदर पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी किया वो गैर आइनी था और वो गैर मौसर है। और बज़ाहिर जो खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर है उन्होंने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है और वो अपनी आइनी जिम्मेदारियों के बरखिलाफ उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। और फिर जो कि पंजाब के जो इलेक्शन की तारीख सदर ममलिकत ने 9 अप्रैल की दी थी, अगर उस तारीख पे इलेक्शन नहीं हो सकते, जैसा कि ये मुख्तलिफ हलकों की तरफ से अब कहा जा रहा है कि उस तारीख के अंदर तो इलेक्शन की तैयारी नहीं हो सकती, इलेक्शन शेड्यूल नहीं बन सकता, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह की जो गलत फहमियां पैदा हो रही हैं उनको दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पे फौरी तौर पे सदर ममलिकत को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तारीख तजवीज़ करे पंजाब में इलेक्शन के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज खुद तारीख दे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंट से मशवरा करे और फिर प्रेसिडेंट जो है वो ये तारीख दे ताकि पंजाब के अंदर आइन की मंशा के मुताबिक फौरी इलेक्शन हो सके। यानी अब अगर 90 दिन में नहीं भी हो सकते तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान ने मुशावरत करने के बाद पंजाब के अंदर इलेक्शन की नई तारीख देनी है। अब देखना यह है कि जो तारीख सदर पाकिस्तान अब नई तारीख तजवीज़ करते हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो नई तारीख तजवीज़ करता है, क्या सदर पाकिस्तान वो तारीख मानने के पाबंद है? क्या इलेक्शन कमीशन की जो मुशावरत होगी क्या वो बामायनी, बामकसद और मीनिंगफुल होगी? अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि सदर साहब हम तो नवंबर में इलेक्शन करा सकते हैं, तो सदर ममलिकत क्या वो मुस्तरद कर सकते हैं उनका मशवरा? और क्या जो सदर पाकिस्तान अगर तारीख का ऐलान करता है तो क्या इलेक्शन कमीशन उस तारीख का पाबंद है? क्या इलेक्शन कमीशन बतौर एक आइनी इदारा उस सदर पाकिस्तान की तरफ से दी गई तारीख में जो ज़मीनी हकायक हैं उनकी बुनियाद पे और नए हालात और वाक़यात की बुनियाद पे इलेक्शन की तारीख में रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकता? आइन के तहत इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, वो तारीख में रद्द-ओ-बदल कर सकता है। और अब सारी नजरें मरकूज होंगी अगर 3-2 के ऑर्डर को माना जाता है कि इलेक्शन कमीशन क्या मशवरा देता है और सदर क्या फैसला करता है, और क्या सदर इलेक्शन कमीशन के मशवरे का पाबंद है, और क्या सदर की तरफ से दी गई तारीख जो है क्या इलेक्शन कमीशन उस तारीख का फिर पाबंद हो जाएगा? खास तौर पे अगर सदर और इलेक्शन कमीशन में पहले ही इत्तेफाक नहीं है तो सदर की तरफ से दी गई कोई भी तारीख जो है क्या इलेक्शन कमीशन बतौर एक आइनी इदारा उसका पाबंद होगा? तो बहरहाल ये एक तरफ 3-2 का फैसला है और दूसरी तरफ इख्तलाफी नोट, उस इख्तलाफी नोट जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की तरफ से आया है, उनका ये कहना है कि तफसीली वजूहात बाद में बताई जाएंगी, मगर हम 2 जजेस ये फैसला करते हैं कि ये जो दरख्वास्तें आइन के शेख 184(3) के तहत दायर की गई और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया इस मामले पे, ये इंतहाई जल्दबाजी में किया गया सब कुछ। और फिर जो सो मोटो नोटिस है, जो आइनी दरख्वास्तें हैं, वो उस असूल के खिलाफ हैं कि जब हाई कोर्ट के अंदर कुछ मामलात ज़ेर समाअत हो तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लेके उन मामलात को अपने सामने नहीं लगा सकती। और फिर यह भी कहा गया 2 मौजूद जजों के इस इख्तलाफी नोट में कि इसका कोई जवाब नहीं बनता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सो मोटो कार्रवाई करे या फिर 184(3) की दरख्वास्तों की समाअत करे, खासतौर पे जब लाहौर हाई कोर्ट एक आला आइनी अदालत पहले ही इसी मामले में फैसला भी दे चुकी है इसी मामले के ऊपर, और उस फैसले पे अभी अमल दरामद भी होना है।
اور اس فیصلے کے اوپر ایک اپیل بھی دائر کر دی گئی ہے۔ تو جو اختلاف کرنے والے دو معزز ججز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل، انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہوتے ہوئے سپریم کورٹ یہ درخواستیں نہیں سن سکتی تھی اور ان درخواستوں کو رد کیا جاتا ہے، خارج کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ان دو معزز ججوں نے کہا کہ یہ جو پٹیشنر ہیں، جو درخواست گزار ہیں، کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست گزار ہے اور جو پٹیشنر ہیں جن کا یہ مسئلہ تھا، وہ خود سپریم کورٹ میں آئے ہی نہیں ہیں، وہ خود یہاں سپریم کورٹ میں فریق ہی نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے ان کے حق میں فیصلہ دے رہی ہے۔ دو معزز ججوں نے جنہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہماری ہائی کورٹ ہیں، جو عدالت عالیہ ہیں، آئینی طور پہ وہ خود مختار آزاد عدالتیں ہیں جو ہائی کورٹ ہوتی ہیں، اور ان کا جو کام ہے، ان کے جو اختیارات ہیں، ان کا جو دائرہ کار ہے، سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اور ویسے بھی جو لاہور ہائی کورٹ میں جو سماعت چل رہی ہے، خاص طور پہ ایک جج کے فیصلے کے خلاف جو آئی سی اے ہے، اس میں بھی کوئی بلا جواز اور غیر ضروری تاخیر نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر دو معزز ججوں نے یہ حکم دیا کہ لاہور ہائی کورٹ 3 دنوں کے اندر ان کے سامنے جو آئی سی اے لگی ہے سنگل جج کے آرڈر کے خلاف الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، تو لاہور ہائی کورٹ کے جو آئی سی اے ہے وہ 3 دن کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی آخر میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ اعلان کیا کہ ہم مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں اپنے 2 ساتھی ججوں کے ساتھ، جو ساتھی ججز ان 2 بینچ، اس 5 بینچ میں نہیں تھے 5 ججوں کے، انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہیں اپنے ان 2 ساتھی ججوں کے ساتھ جنہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں، اور ان 2 ججوں نے، جسٹس عطا من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان درخواستوں کو خارج کر دیا تھا۔ تو اب ان 2 ججوں نے اس فیصلے میں بھی یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم ان 2 ججوں کو فیصلے سے مکمل اتفاق کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تکنیکی اعتبار سے 4 ججوں نے یہ درخواستیں مسترد کر دی ہیں، خارج کر دی ہیں اور ناقابل سماعت قرار دے دی ہیں، جبکہ دوسری طرف 3 ججز جو ہیں جن کی قیادت چیف جسٹس عمر طاہر بدیال کر رہے ہیں اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 3-2 کی اکثریت سے جو ہے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جو صدر نے دیا اس کو جائز قرار دیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے لیے حکم دیا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا تاریخ کا اعلان کرے۔ تو بظاہر سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑے فیصلے سے 3-2 کی اکثریت سے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، مگر دوسری طرف کچھ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ 4-3 کی اکثریت سے یہ درخواستیں خارج ہو گئی ہیں، مسترد ہو گئی ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ جو چیف جسٹس نے اپنے 27 فروری کے حکم میں ری کانسٹیٹیوشن آف دا بینچ، یعنی اسی بینچ کی اسی معاملے پہ تشکیل نو، اسی بینچ کو نئی تشکیل کی گئی ہے، یعنی اسی میں سے کچھ ججز لے کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی تشکیل کی گئی ہے اس میں جو پہلے 2 ججز کی جو رائے تھی، جو اختلافی رائے تھی، کیا وہ بھی اب اس بینچ کے فیصلے میں شمار ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو اب شاید سپریم کورٹ کو اپنے اس ری کنسٹیٹیوشن آف دا بینچ کا جو آرڈر تھا اس کی بھی تشریح کرنی ہوگی، خاص طور پہ جب 2 معزز ججوں نے اختلاف کرتے ہوئے ان درخواستوں کو رد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دوسرے 2 ججوں نے جو فیصلہ دیا تھا ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ درخواستیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، دوسرے 2 ججوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ جو اب اس بینچ میں نہیں ہے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں، ان درخواستوں کو خارج کرتے ہیں۔ تو یہ بظاہر ایک آئینی مسئلہ حل ہونے کی بجائے ایک نیا آئینی اور قانونی مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے اس آرڈر کی کیا تشریح کرتا ہے، اور کیا وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرح اس آرڈر کی وضاحت کے لیے بھی دوبارہ سپریم کورٹ میں آئے گا یا نہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔